پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 12واں باب۔ پچھلے ہفتے وہ بچوں سے ملنے گئی تھی۔ اس 2 دن کے آنے جانے میں، جس میں سے بیشتر وقت سفر میں ہی گزر گیا تھا، تھکن تو ہوئی تھی، لیکن ہانیہ اور حارث کے کومل وجود اس کی باہوں میں آتے ہی ساری تھکن اڑا لے گئے تھے۔ بچے پہلے سے دبلے ہو گئے تھے، خاموش تھے۔ رات کو اپنے بچوں کو خود سے لپٹا کر اس نے ڈھیروں باتیں کی تھیں، سوال کیے تھے، اپنے اسکول کی چھوٹی سے چھوٹی بات بتا کر ان کا دل بہلایا تھا۔ مستقبل کے اپنے گھر کا سہانا خواب، ملنے والے بنگلوں کے نقشے اور حدود اربا کے بارے میں بتا کر ان کی آنکھوں میں بسایا تھا۔ دونوں بچے ابھی سے اپنے لیے کمرہ چننے کے معاملے پر الجھتے، لڑتے، ہنستے بولتے وہیں اس کے وجود سے لپٹ کے سو گئے تھے۔ اسے بچے اتنے پریشان نہیں لگے تھے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اس کے ہر سوال کا جواب اطمینان بخش دیا تھا۔ پڑھائی کی رپورٹ بھی ٹھیک تھی، گھر میں بھی معاملات ٹھیک رہے تھے، یا ہانیہ کی سمجھداری کے پیش نظر اسے ٹھیک بتائے گئے تھے۔ کچھ بھی تھا۔ واپسی پر ان کو رخصت کرتے ہوئے جب وہ 2 ہفتے بعد دوبارہ آنے اور انہیں لے جانے کا کہہ کر آئی تھی تو اتنی پریشان نہیں تھی جتنی گئی تھی۔ 2 ہفتے، صرف 2 اور ہفتے گزر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بچے یہاں ہوں گے، اس کے پاس۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا، جس نے منیزہ کے سدا بہار موڈ کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس اتوار کو اس نے ناشتے کے بعد اسکول کے بڑے کھیل کے میدان میں اساتذہ اور طالب علموں کے درمیان کھیلے جانے والا کرکٹ کا دوستانہ میچ دیکھنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ امبر کو اس کے ساتھ جانا تھا۔ منیزہ کی تیاریاں صبح سے جاری تھیں، نہانا، دھونا، بال سنوارنا۔ لان کے شوخ رنگوں سے سجے خوبصورت سوٹ پر جب وہ میچنگ سینڈل پہنے کمرے میں آئی تو امبر کو ابھی تک اسی طرح بیٹھے اخبار پڑھتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہے یار، تم ایسے ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ بیٹھی ہو اب تک؟ چلنا نہیں ہے؟ چلو جب تم کہو۔ امبر نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو منیزہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کاٹن کے اس ہلکے گلابی رنگ کے بڑے سے چادر نما دوپٹے والے سوٹ میں اس نے امبر کو گھر میں اتنا دیکھا تھا کہ اس کی ایک ایک سلائی اور ٹانکا اسے ازبر ہو چکا تھا۔ یار تم اتنی بور کیوں ہو؟ اسے ہولیے میں جاؤ گی، اس بدرنگے، میرا مطلب ہے پھیکے رنگ کے فضول سے کپڑوں میں؟ منیزہ کے جھلانے پر امبر نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ واقعی وہ جس شوخ رنگ میں ملبوس تھی اس کے سامنے تو ہر رنگ پھیکا تھا۔ بالوں میں چمکتا سنہری کلپ، کانوں میں بڑے بڑے بالے، گلے میں مالا، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں، پیروں میں حسین نازک سی سینڈل، اہتمام سے کیا گیا میک اپ اور ڈھیر ساری پرفیوم کا چھڑکاؤ جس کے لپکے سارے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہم کرکٹ میچ ہی دیکھنے جا رہے ہیں نا باہر میدان میں؟ اس کے اس طرح مسکراہٹ دبا کر سوال کرنے پر منیزہ کی جان جل گئی۔ ہاں تو نائٹ سوٹ کے پجامے میں چلے جائیں؟ یہاں کون سی پارٹیاں ہوتی ہیں کہ کچھ تیاری کی حسرت نکلے؟ 20 لوگ ہوں گے باہر، انسان کو اچھا تو لگنا ہی چاہیے نا۔ ان 20 لوگوں سے اس کی مراد اسکول کے سٹاف سے تھی، جس میں آج زیادہ تر مرد اساتذہ ہی ہونے تھے۔ چلو نا یار، جلدی کرو۔ اس کے پرزور اصرار کے سامنے امبر کی ایک نہ چلی۔ ایک نسبتاً بقول منیزہ کے گزارا سوٹ بدل کر اس نے کچھ اپنی صورت سدھار کر بال بنا لیے۔ محترمہ، آپ اس لیے اتنا اتراتی ہیں کہ خدا نے آپ کو صورت اچھی دی ہے، ذرا سی محنت اور نتیجہ زبردست۔ منیزہ کا تبصرہ ہونا تو لازمی تھا ہی۔ میدان میں پہنچ کر امبر کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اس نے آج منیزہ کی بات مان کر عقل مندی کی تھی۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں اسکول میں ہونے والا کرکٹ میچ شاید کچھ نہ ہوتا ہو، لیکن یہاں بہت کچھ تھا۔ یہ ان 2-4 تفریحی مواقع میں سے ایک تھا جس کا انتظار بچے اور بڑے سارا سال کیا کرتے تھے۔ بڑے سے میدان کے دونوں جانب بنے انکلوژرز میں سے ایک پر شامیانہ تان کر سائے کا انتظام کیا گیا تھا اور آرام دہ کرسیاں بچھا دی گئی تھیں، جہاں مرد اساتذہ کے جھمگٹی سے ذرا ہٹ کر بڑے بڑے دھوپ کے چشمے لگائے بیٹھی کچھ خواتین اساتذہ خوش گپیوں میں مشغول تھیں۔ سلام دعا ہونے اور حال چال پوچھنے کی رسمی کارروائی کے بعد جب ان کے برابر میں رکھی کرسیوں پر بیٹھنے اور صحیح معنوں میں میچ دیکھنے کا مرحلہ آیا تو پتہ چلا کہ میدان تکنے اور پڑوس کی خواتین اور منیزہ کی چلتی ہوئی زبانوں کو سننے کے علاوہ امبر کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں تھا۔ اسے کرکٹ سے کبھی نوعمری میں بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہاں تو نہ ٹیموں کا پتہ تھا نہ کھلاڑیوں کا۔ اوپر سے اسے گھسیٹ کر لانے والی منیزہ لگتا تھا اس کے ساتھ آئی ہی نہیں تھی۔ ان ساری خواتین سے اس کی پہلے ہی اچھی جان پہچان تھی، جس میں مزید کلی پھننے آج اس نے ان کے فضول چشموں، بھڑکیلی کڑھائیوں سے سجے کپڑوں اور ہیئر سٹائلز کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا ملا کر ٹانک لیے تھے۔ امبر چپ چاپ بیٹھی میدان کو تکے گئی۔ آخر آدھے پون گھنٹے کے بعد
گویا سانس لینے کو منیزہ نے اس کی طرف رخ کیا۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ اس کا اشارہ میدان میں کھیلی جانے والی کرکٹ سے تھا، جسے دیکھنے وہ ذوق و شوق سے آئی تھی۔ امبر نے اسے ایک نظر دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اچھا، تو بیٹنگ چل رہی ہے بچوں کی؟ اس نے میدان میں فیلڈنگ کرتے ٹیچرز کو دیکھ کر کہا۔ ان کی داہنی طرف کچھ فاصلے پر کھڑے کھلاڑی نے دور سے بھاگ کر عین ان کے سامنے آ کر کچھ گیندیں مہارت سے روکی۔ ایک چوکا روکنے کی کامیاب کوشش پر مجمع نے اسے تالیاں بجا کر داد دی تو اس نے بڑے انداز سے جھک کر ان کی طرف رخ پھیر کر اپنے زمین پر گرے ہوئے ہیٹ کو اٹھاتے ہوئے سر خم کیا۔ نہ جانے امبر کو وہ جانا پہچانا سا کیوں لگا۔ اوئے ہوئے، ہینڈسم! منیزہ نے تعریفی انداز سے تبصرہ کیا تو امبر نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ وائٹ پینٹ شرٹ میں اپنے ایتھلیٹک اور لمبے وجود کے ساتھ وہ جو کوئی بھی تھا واقعی ہینڈسم تھا۔ میدان کی گرم ہوا اور دھوپ میں کھیلنے سے اس کی گندمی رنگت تمتما رہی تھی۔ کالے چمکیلے بال ماتھے پر اڑ رہے تھے جنہیں وہ بار بار انگلیاں پھیر کے پیچھے کر رہا تھا۔ ہیٹ ماتھے پر دوبارہ جماتے ہوئے مڑنے سے پہلے اس کی نظریں ایک لمحے کو امبر سے ٹکرائیں، یا شاید اسے ہی ایسا لگا۔ لڑکوں کی اننگز کے اختتام پر لنچ کا وقفہ ہوا تو وہ موقع غنیمت جان کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں بھئی؟ منیزہ نے اس کی طرف مرچیلے کبابوں کا سینڈوچ بڑھاتے ہوئے کہا جو وہ مسز انصاری کی پٹاری سے کما کر لائی تھی۔ کھانے کے وقفے میں صحیح معنوں میں پکنک پارٹی کا سما تھا۔ قسم قسم کی ٹوکریوں میں سے انواع و اقسام کے پراٹھوں، پوریوں اور سینڈوچز کی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے فضا مہکا رکھی تھی۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس قدر اہتمام اور تیاری ہوگی، ورنہ وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتی۔ اب اس طرح دوسروں کے کھانے میں حصہ بٹانا کم از کم اس کی طبیعت کو تو گوارا نہیں تھا، لیکن منیزہ کے نزدیک مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے کہ مستاق عرصے بعد نصیب ہوئی نعمتیں جو اصرار کر کر کے کھلائی جا رہی تھیں سے منہ پھیرنا کفران نعمت نہیں تو اور کیا تھا۔ منیزہ کے سینڈوچ بڑھاتے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کرسی پیچھے دھکیل کر جانے کو قدم بڑھائے۔ بس بھائی، بہت کرکٹ ہو گئی، اب کچھ کام کیا جائے چل کے۔ کھانا تو کھا لو یار، کیا آفت ہے؟ پھر ساتھ چلتے ہیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ منیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے تقریباً گھسیٹ کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ سینڈوچ پکڑا دیا۔ کاش ہمیں بھی کوئی اس طرح زبردستی کھلانے والا ہوتا۔ اس کے برابر کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کسی نے انتہائی حسرت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ یہ وہی تھا، میدان میں جھک جھک کر کارنش بجا لانے والا، جانا پہچانا سا۔ اس بار کسی خاتون کی کھلکھلاتی آواز نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ تمہیں اصرار کی ضرورت بھی کیا ہے علی نواز، جتنا جی چاہے کھاؤ، ویسے بھی آج بچے بیچاروں کو پیٹ کر خوش بھی بہت ہو تم۔ بھاری بھرکم سی سیما بیگم نے اس کے ہاتھ میں آلو کے پراٹھے کی پلیٹ چٹنی ڈال کر دیتے ہوئے کہا۔ علی نواز، سیکنڈری اسکول کی کیمسٹری لیب والا۔ اب امبر کو یاد آیا کہ وہ اسے پہلے کہاں ملا تھا۔ جی ہاں، ان بچوں کے ساتھ یہ دوستانہ میچز کھیل کر انہیں کسی قابل نہ بنائیں تو کل کو باہر والے انہیں جی بھر کے پیٹیں۔ اس نے ہنس کر ان کی بات کا جواب دیا اور سر کے اشارے سے گویا پراٹھے کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ ساری خواتین دو چار باتوں کے بعد پھر آپس میں مصروف ہو چکی تھیں۔ ہنسی ٹھٹے اور بلند و بالا قہقہوں میں چپ چاپ بیٹھی امبر پر اس نے ایک نظر ڈالی، خاموش، بردبار، جیسے زمانے سے خفا خفا سی۔ سینڈوچ چو کا تو اس کے ہاتھ میں تھا، سادہ سے کپڑے، عام سے بال، وہ کہیں سے بھی اپنے اطراف کے ماحول کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ علی کے دل نے پھر اس سے پوچھا۔ کیا وہ اس سے اب تک خفا تھی؟ کم از کم دوسری طرف مستقل رخ کیے رکھنے اور نظریں تک نہ ملنے دینے سے لگتا تو یہی تھا۔ بات صاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میرے اس دن کے مذاق سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے انتہائی شائستہ لب و لہجے میں امبر کو مخاطب کیا۔ کسی دن کے مذاق سے بھائی ہیں؟ ڈیڈ آئی مس سم تھنگ؟ منیزہ کی ساری توجہ اب اس چہکتی پلیٹیں بھر بھر کے کھاتی خواتین کی پلٹن کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اس طرف تھی۔ امبر نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ وہ اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ منیزہ کے جو منہ میں آئے بک جانے والی خصلت اور طبیعت سے ہر قسم کے تبصرے کی امید کی جا سکتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھے اور کیا کہہ دے۔ علی نے اس کی یہ بے چینی ایک نظر پہ بھانپ لی اور اگلے کچھ لمحات میں مختصراً کچھ بات بنا کر نہ صرف سارا قصہ لپیٹ دیا بلکہ منیزہ سے تعارف اور بات چیت میں امبر کو توجہ کا مرکز ہو جانے والی صورتحال سے بھی نکال باہر کیا۔ اب منیزہ چہک چہک کر اپنی سب سے جان پہچان ہوتے ہوئے بھی علی سے اب تک ملاقات نہ ہونے کے معاملے کو حیرت انگیز قرار دے رہی تھی۔ ان چہکاروں کے بیچ میں امبر کب خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی منیزہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔
لیکن اس کے اٹھتے ہوئے آسمانی آنچل کو سنبھالتے سبک ہاتھوں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دور جاتے وجود کو اچٹتی ہوئی غیر محسوس نظروں سے دیکھتے علی نواز کو اس کے چلے جانے کی خوب خبر ہوئی۔ محبت کسے کہتے ہیں یا کیا ہوتی ہے، امبر نہیں جانتی تھی، کیونکہ محبت سے اس کا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ جس عمر میں اس جذبے کے خد و خال واضح ہونا شروع ہوتے ہیں، اس عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی، اس شخص سے جو صرف اس کا شوہر تھا، محبوب نہیں تھا۔ نوعمری کے کچھ نوخیز اور بے ضرر سے معصوم تجربات اور محسوسات کے علاوہ اس نے کبھی نہیں جانا تھا کہ کسی کا دل کو اچھا لگنا دراصل کیا ہوتا ہے۔ کسی کا کچھ لمحوں کے لیے نگاہوں کا مرکز بن جانا نوعمری کے لاوبالی پن کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا دل کے احساسات کا حصہ بن جانا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور اس محبت نے اس کی زندگی میں اب دستک دی تھی، اب جب اس کی توقع اسے اپنی زندگی میں ہونے والے اور معاملات کے مقابلے میں سب سے کم تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ تھی ہی نہیں۔ اس کے پاس کرنے اور سوچنے کو اتنی باتیں، اتنی چیزیں تھیں کہ ان میں محبت کا نمبر کہیں نہیں تھا۔ اس کی اپنی ذات اس کی زندگی کی اہم ترین چیزوں کی قطار میں سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ وہ اپنے آپ سے اتنی بیگانہ ہو چکی تھی کہ منیزہ کے آئینے کے سامنے گھنٹوں جمے رہنے سے کم از کم اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آئینے سے اس کی دوستی عرصہ ہوا ٹوٹ چکی تھی۔ منیزہ کو بھی اب اس بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس طرح روز دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بال کلپ میں سمیٹ کر بغیر آئینے پر ایک نظر ڈالے اسکول جانے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اپنے آپ سے اتنی بے نیازی، اتنی اجنبیت کی اب تو اسے عادت سی ہو چلی تھی۔ ایسے میں چاہنا یا چاہے جانے کی امید کرنا سراسر حماقت تھی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ اس کی اجڑی سنسان تنہا زندگی میں یہ کیسا موڑ آیا تھا جہاں کسی کی بولتی مسکراتی آنکھیں اس سے بار بار کہتی تھیں کہ زندگی کی طرف پلٹ آؤ، پھر سے مسکراؤ، گنگناؤ، اپنے وجود کو پہچانو، خود کو لاتعلقی اور اجنبیت کی سزا نہ دو، زندگی نے تمہیں جو دیا اس کا بدلہ اپنے آپ سے نہ لو۔ کتنے دن وہ جان کر بھی انجان بنی رہی، اپنے آپ کو اس خول میں سمیٹے جس کے آر پار اپنی دانست میں نہ اسے کوئی دکھائی دیتا تھا نہ وہ کسی کو نظر آتی تھی، لیکن اب لگتا تھا کہ اس خول میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ باہر کی دنیا سے کسی کی مسکراہٹ کی دھوپ ان دراڑوں کے راستے اس کے اندر روشنی بکھیرنے لگی تھی۔ اس کے دل کے راستے پہ زندگی میں پہلی بار اسے وہ آہٹ سنائی دینے لگی تھی جسے محبت کہتے ہیں۔ اس سخت خول کے اندر بند اس کا نرم نازک وجود اب جیسے پگھلنے لگا تھا، اور یہ سب کتنی جلدی ہوا تھا۔ علی سے پہلی بار ملنے سے لے کر اب تک کا وقفہ کچھ ہفتوں کا ہی تو تھا، لیکن جیسے اس نے ان کچھ ہفتوں میں امبر کے سرد مہری اور اجنبی رویے کے سارے ہتھیار ایک ایک کر کے توڑ ڈالے تھے۔ کرکٹ میچ کے بعد وہ اسے پھر سٹاف میٹنگ میں نظر آیا تھا۔ یہ ماہانہ آل سٹاف میٹنگ اس وسیع و عریض ہال نما کمرے میں منعقد ہوا کرتی تھی جو پرائمری اور سیکنڈری ونگز کے درمیانی کوریڈور میں واقع تھا اور سیمینار روم کہلاتا تھا۔ یوں یہ دونوں عمارتوں کی قدر مشترک تھا جو خاص مواقع پر دونوں عمارتوں کے اساتذہ کے زیر استعمال رہا کرتا تھا۔ ان خاص مواقع میں اسکول میں منعقد ہونے والے قومی دنوں کے جلسوں اور تقریبات کی منصوبہ بندی، کھیلوں اور دوسری غیر نصابی سرگرمیوں کے مقابلوں پر تبادلہ خیال اور تیاری، اور اسکول کی نجی اور سالانہ منعقد ہونے والی تقریبات کی نوک پلک سدھارنا اور مرتب کرنا شامل تھے۔ ان خاص مواقع میں سر فہرست یہ سٹاف میٹنگ تھی جو اسکول کے پرنسپل کرنل اکرام کی زیر صدارت ہوا کرتی تھی، اور تمام سٹاف سے اس میں شرکت کی توقع سوائے انتہائی ناگزیر مجبوری کے رکھی جاتی تھی۔ اپنا لیب کوٹ ایک بازو پر ڈالے جب علی سیمینار روم میں داخل ہوا تھا تو کمرے میں اس کے ساتھی اساتذہ کے ساتھ کی کرسیاں خالی ہونے کے باوجود وہ آ کے عین امبر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بال آج بھی بکھرے بکھرے سے تھے، شرٹ کا کالر ایک طرف سے تھوڑا سا اوپر مڑا ہوا تھا اور شیو ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی، لیکن اس بے ترتیب حلیے میں بھی وہ کیسا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اور اس کی وہ بولتی مسکراتی نگاہیں امبر کا سر جھکا ہونے اور ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود اس سے باتیں کر رہی تھیں، جو اپنے آس پاس سندھی اور اردو میں جاری حالات حاضرہ، سیاست، اسکول اور طالب علموں کے بارے میں ہونے والے بھرپور تبصروں سے حسب معمول لاتعلق سی بیٹھی تھی۔ ویسے بھی آج منیزہ کی غیر حاضری اور اسکول کے پرنسپل کرنل صاحب کی موجودگی میں ہونے والی اس پہلی اسٹاف میٹنگ کی وجہ سے کچھ نروس سی تھی۔ منیزہ کی اس اچانک چھٹی کے پیچھے بھی ایک عجب کہانی تھی۔ اس کی نسل کی سب سے آخری خالہ زاد کی، جو اس سے 9 سال چھوٹی تھی، شادی ہو رہی تھی، اور منیزہ کے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس سے ناراض اس کی ماں بقول منیزہ کے اس شادی میں بھی نہ جاتی تو اسے قتل کر ڈالتی۔ پچھلے کئی سالوں میں ایک ایک کر کے اس کے ساتھ کے اور اب اس سے چھوٹے خالہ زاد، ماموں زاد اور تایا زاد وغیرہ وغیرہ سب نمٹ گئے تھے، اور ہر گزرتی شادی منیزہ کی ماں کے چڑھے ہوئے پارے کو ایک ڈگری اور بڑھا دیتی تھی۔
ان شادیوں میں اس کی شرکت اس لیے انتہائی ضروری تھی کہ اس کی ماں کی خونخوار ناراض نگاہیں اسے ہر لمحے اب تک شادی نہ کرنے کے جرم کا احساس دلاتی رہیں۔ تو تم شادی کیوں نہیں کر لیتی آخر، جب تمہاری ماں کا اتنا اصرار ہے تو؟ امبر کے استفسار پر اس نے بیگ میں گاجر مولی کی طرح کپڑے ٹھونستے ٹھونستے ایک لمحے کو ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سے اگر کہا جاتا کہ اپنے اس چچا زاد سے شادی کر لو جس کو صحن میں نل کے نیچے تم نے سامن مل مل کے نہلایا ہے اور جس کو شرارتیں کرنے اور پڑھائی نہ کرنے پر سر پر دھولیں جما جما کے سزا دی ہے، تو تم کر لیتی؟ امبر کے پاس اس کا جواب تو خیر کیا ہوتا، اس بات کو ہضم کرنے کے لیے بھی اسے وقت چاہیے تھا۔ وہ الو کی تو مفاختہ مجھ سے 7 سال چھوٹا ہے، ادی ادی کرتے میرے آگے پیچھے پھرتے، گولا گھنٹہ کھانے کے لیے پیسے مانگتے اس کا بچپن گزرا ہے۔ حساب اور اردو اس نے پہلی کلاس سے میرے بلبوتے پہ پاس کی ہے، اور میرا دوپٹہ پکڑے پکڑے اکثر اسکول گیا اور آیا ہے۔ میں انٹر میں تھی جب پہلی بار مجھے پتا چلا تھا کہ یہی ہے وہ جوان رانا جن سے میری شادی خانہ آبادی ہونی ہے۔ 11 سال کا دلہا، تصور کر سکتی ہو؟ کرکٹ کھیلنے میں باری نہ ملنے پہ روتا تھا، ناک صاف کرنا بھی نہیں آتی تھی اسے، ایک ڈانٹ لگاتی تھی تو ہفتہ خون خشک رہتا تھا اس کا۔ میں کرتی اس سے شادی؟ اس کے بعد تھوڑی دیر وہ منہ ہی منہ میں سندھی میں کچھ بڑبڑاتی رہی، جو ظاہر ہے امبر کے سر پر سے گزر گیا۔ تو پھر امبر کی سمجھ میں نہ آیا کہ بات ختم کر دے کہ جاری رکھے۔ تو پھر کیا یار، قیامت ڈا دی میں نے، بھوک ہڑتال، بول چال بند، غصہ، بحث، لڑائی، ہر باز مایا تو بابا سائی نے نہ صرف آگے پڑھنے کی اجازت دے دی بلکہ شادی بھی ٹال دی۔ کچھ سالوں کی میری دن رات کی مغزماری اور گھرکیوں سے گھبرا کر میرے اس امیدوار نے، یا کہو قربانی کے بکرے نے، خود ہی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا ہوا، ورنہ اب تک بیٹھا ہوتا۔ اب کم از کم اپنے 3 عدد بچے تو پال رہا ہے سکون و اطمینان سے۔ اپنا یہ ہے بھائی کہ اس کے علاوہ خاندان میں اور کوئی ہے ہی نہیں، واحد پیس ہمارے سر مڑنے کو وہی تھا۔ اب دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے، اس لیے ہمارے تو عیش ہیں، آزادی کا سکون ہے، مگر ہماری ماں اور یہ خاندان کی شادیاں اس رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہیں۔ اب وہاں جا کر جو کچھ ہونا ہے وہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا، 2 دن صبح شام لیکچر، کھانا اور پینا پڑے گا۔ امبر یہ تو جانتی تھی کہ وہ جیکب آباد کے کسی بڑے زمیندار گھرانے کی بڑی لاڈوں اور نعمتوں میں پلی واحد اولاد ہے، اور اس کی ضد اور ہٹ دھرمی نے وہ کر دکھایا ہے جو اس سے پہلے خاندان کی لڑکیوں کی طرف سے ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، یعنی شادی سے انکار، گریجویشن اور اب نوکری اور اکیلے رہنا۔ وہ اپنے پیار اور دلار کے مارے بابا سائیں سے بہت کچھ پہلے بھی منواتی آئی تھی اور اب بھی منوا رہی تھی، لیکن اس سارے کرنے دھرنے میں کبھی کبھار اسے بھی اپنا حصہ حالات کو قابو میں رکھنے کو ڈالنا ہی پڑتا تھا، جن میں سے ایک خاندان کی تقریبات میں شمولیت بھی تھا۔ لیکن اس کم عمر دولہا اور اس سے جڑی کہانی اسے آج ہی پہلی بار پتہ چلی تھی، جس کے پیچھے خاندانی شادی اور جائیداد کی خاندان میں ہی رہنے کی وجہ کار فرما تھی، لیکن وہ باغی تھی اور ببانگ دہل اپنی بغاوت کا اعلان بھی کرتی تھی۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ تمہاری نئی جاب ہے منیزا، چھٹی؟ امبر کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا، سارا انتظام ہو گیا ہے، میرے تایا سخت بیمار ہیں، بلکہ سمجھو تقریباً بستر مرگ پر پڑے ہیں، چھٹی مل گئی ہے، 2 دن میں آ جاؤں گی، گھبرانا نہیں، اوکے؟ اس نے یوں کہا تھا جیسے کسی بچے کو تسلی دے رہی ہو، اور اب وہ کسی بچے ہی کی طرح اداس اور اکیلی بیٹھی تھی۔ کیسا خالی خالی لگ رہا تھا اسے منیزا کے بغیر، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سایہ ہٹنے سے وہ پوری کی پوری لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گئی ہو، اپنے آپ میں سمٹی، خاموش، اداس۔ اس سے نہ جانے کتنی ٹیچرز نے منیزا کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تھا، اس کا نہ ہونا کتنا واضح تھا، کبھی وہ نہ ہوگی تو کسی کو پتہ بھی چلے گا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب اسے معلوم تو تھا، لیکن پھر بھی اس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اپنے آس پاس ڈالی۔ ان بے تکان بولتے لوگوں میں سے کتنوں کو معلوم تھا کہ وہ وہاں بیٹھی ہے، ان کے درمیان موجود ہے؟ سلام دعا کے بعد سب نے اس کو بھلا دیا تھا، اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ کرنل صاحب سے ملاقات البتہ اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ تو خاصے شفیق اور مرنجا مرنج انسان نکلے، فوجیوں والی سختی اور رعونت ان میں نام کو نہیں تھی، لیکن بردباری اور رکھ رکھاؤ صاف ظاہر تھا۔ ان کی شخصیت میں ایسا دبدبا تھا کہ ان کی موجودگی میں پورا کمرہ خاموش اور معدب تھا۔ انہوں نے انتہائی سلیقے اور خلوص سے نئے آنے والے اسٹاف کو خوش آمدید کہا، اساتذہ کے معاشرے میں انتہائی اہم اور حساس مرتبے کو سراہا، اسکول کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا، اور دوران ملازمت کسی بھی قسم کے سوالوں اور مسئلوں کے لیے اپنے اسٹاف کو اپنی ہر وقت دستیابی کا یقین دلایا۔
وہ جتنی دیر رہے احترام اور ادب کی ایک پرسکون خاموشی چھائی رہی، لیکن ان کے رخصت ہوتے ہی گویا سب کو دوبارہ باتیں کرنے اور اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونے کا پروانہ مل گیا۔ خواتین اور مرد اساتذہ ہلکی پھلکی باتوں اور قہقہوں کے درمیان اپنا اپنا سامان سنبھالتے ہوئے اٹھنے لگے۔ امبر سب سے پہلے باہر نکلنے والوں میں سے ایک تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ اس کی 2 دن سے بچوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت اداس سی تھی۔ صرف یہ لگن لگی تھی کہ آج بچوں سے ہر صورت میں بات کرنی ہے۔ کسی اور مسئلے یا باتوں میں جکڑ لیے جانے کے خوف سے وہ جان بچا کر یوں اجلت میں باہر نکلی کہ کرسی کے پاس زمین پر رکھا کپڑے کا بیگ اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ اس بیگ میں کورس کی کتابوں کے علاوہ آج چیک ہونے والی بچوں کی کچھ کاپیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اپنی غلطی کا اندازہ اسے خاصا آگے جا کر ہوا، جب حسب عادت اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی بوجھ نہ ہونے پر خالی پن سے محسوس کیا۔ اف خدایا! جھنجھلاہٹ سے اس کی حالت تباہ ہو گئی۔ اس کی یہ بھول جانے والی عادت کب سدھرے گی آخر؟ کتنی مرتبہ منیزہ کی مہربانی سے وہ چیزیں یہاں وہاں بھولتے بھولتے بچی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ آخر کیا ضرورت تھی وہ تیر کی طرح نکل بھاگنے کی؟ لیکن اب واپس تو جانا ہی تھا۔ اسے اگلے دن کی تیاری کے لیے کورس کی کتابیں چاہیے تھیں، بچوں کی کاپیاں لوٹانی تھیں۔ جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے اس نے قدم واپس موڑے۔ سیکنڈری اسکول کے نزدیک پہنچ کر اسے سناٹے اور خاموشی کا شدید احساس ہوا۔ یقیناً سب جا چکے تھے۔ 4 بج رہے تھے۔ عمارت کے اندر اور باہر ہو کا عالم تھا۔ تنہائی کے شدید احساس نے اسے جکڑ لیا۔ اس سناٹے میں سیمینار روم تک جانے والے اس کے قدموں کی چاپ جیسے اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ گونج رہی تھی۔ دروازہ لاک نہ ہونے کی دعائیں مانگتے ہوئے اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری پار کی۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی، لیکن تنہائی اور اکیلا پن وہ واحد چیز تھی جو اسے ہلا دیتی تھی۔ سناٹے سے اسے خوف آتا تھا، پھر یہ جگہ، یہ لوگ، طور طریقے اب تک اس کے لیے اجنبی تھے۔ یہ کراچی نہیں تھا جہاں راتیں جاگتی ہیں۔ سندھ کے اس چھوٹے سے شہر کی شام ہی رات بن جاتی تھی۔ سرے شام ہی لگتا تھا سارا شہر سو گیا ہے۔ ایسے میں اس کا اس وقت اکیلے تنے تنہا سیکنڈری اسکول کی لق و دق سنسان اجاڑ عمارت میں پایا جانا اس کے اپنے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، لیکن اسے کھولنے سے پہلے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر منجمد ہو گئے۔ پھر ایک سایہ سا دیوار پر لہرایا اور اس نے ایک ہلکی سی چیخ مار کے باہر بھاگنے کو قدم بڑھائے۔ اس کا یقیناً کسی چیز پر پیر پھسلا تھا۔ اگر کسی نے لپک کر اسے تھامنا لیا ہوتا تو یقیناً وہ منہ کے بل زمین پر گرتی۔ مس احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ علی کا جانا پہچانا مدھم، مہذب اور نرم لہجہ اس نے اپنی سینے میں بند سانس جیسے بالآخر باہر نکالی۔ اس کا دل یوں زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے میلوں بھاگ کے آئی ہو۔ حواسوں میں واپس آتے ہی جو پہلی بات اس نے محسوس کی وہ یہ کہ وہ اب تک علی کی گرفت میں تھی۔ اس کے مضبوط بازو اب تک اس کے نازک وجود کو یوں سنبھالے تھے جیسے اگر کہیں چھوڑ دیا تو وہ واقعی گر جائے گی۔ اس نے ہلکی سی جنبش کے ساتھ اپنے آپ کو علی کے بازوؤں میں سے نکالتے ہوئے قدم پیچھے کیے، دوپٹہ شانوں پر برابر کیا جو اس ساری بھگدڑ کے دوران اس کے بازو پر گر کے جھول رہا تھا۔ چہرے پر آئے بال سمیٹے، اور اس ساری کاروائی کے دوران اس کی جملہ کوشش حتی الامکان کسی طرح علی کی جانب نہ دیکھنے کی تھی۔ لیکن کب تک؟ اب وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور بظاہر لیے دیے سا ہونے کے باوجود امبر کی ایک ایک حرکت، اس کی ایک ایک جنبش اس کی نظر میں تھی۔ اس کی مخروطی انگلیوں کا اضطراب، اس کے چہرے کا ہلکا پسینہ اور دبیز ہونٹوں کی کپ کپاہٹ۔ کچھ لمحے پہلے وہ ایسی سہمی ہرنی کی طرح اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی جو جنگل میں اکیلی بھٹکی ہوئی ہراساں اور پریشان ہو۔ اور اب علی نے پھر اس کی طرف دیکھا، مضبوط، نڈر، بہادر نظر آنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، کچھ لمحے پہلے کی سراسیمگی پر خفت مٹانے کی جستجو کرتی، اپنے خوف زدہ ہو کر چیخ پڑنے پر اس سے نظریں نہ ملانے کی صحیح کرتی۔ کون ہے یہ آخر؟ علی نے نہ جانے کتنی مرتبہ کا اپنے آپ سے پوچھا ہوا سوال پھر دہرایا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے اتنا کھلی ہی نہیں تھی کہ دوسرے اس کے بارے میں کچھ جان سکتے۔ اس کے ساتھ موجود بے تکان بولتی منیزہ کے ہوتے ہوئے ویسے بھی وہ ایک ایسی ہستی بن جاتی تھی جس کے ہونے کا پتہ تو چلتا تھا، لیکن بولنے یا نہ بولنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور منیزہ سے اس پہلی ملاقات میں ہی علی کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنی ذات کے حصار میں رہتی ہے۔ اس کے سرسری سے چھوٹے چھوٹے سوالوں میں امبر کے متعلق جاننے کی کوششوں والے سوالوں کے جواب گھوم پھر کر واپس منیزہ تک ہی آ جاتے تھے۔ کون اسے بتاتا ہے کہ یہ اداس، خاموش آنکھوں والی لڑکی کون ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کا حصہ نہیں لگتی، جس کے سبھی چہرے کی ملاحت اور دراز پلکوں کی لرزش نے وہ واردات کی تھی جو اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دل پھینک یا فلرٹ نہیں تھا،
اس کی فطرت میں دوستی اور زندہ دلی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ صنف مخالف کے معاملے میں ہمیشہ بہت محتاط اور لیے دیے رہنے والی شخصیت تھا۔ ایک دلکش اور وجیح سراپے کے ساتھ توجہ اور ستائش حاصل کرنا اس کے لیے کبھی کوئی بہت بڑی بات نہیں رہی تھی۔ زندگی میں بہت مرتبہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا تھا، محبت کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن اس بڑھے ہوئے ہاتھ اور اس پیشکش کا اس نے کبھی نہ فائدہ اٹھایا تھا اور نہ قبول کی تھی۔ اس کے دل کو کبھی کوئی اتنا اچھا لگا ہی نہیں تھا۔ کسی کو ایک نظر دیکھ لینے کی تڑپ یا کسی سے ایک بات کر لینے کی حسرت سے اس کا کبھی پہلے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ یہ لڑکی جو اس کے نزدیک اتنے نزدیک کھڑی تھی کہ وہ چاہتا تو اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا، حسن اور دلکشی میں ان لڑکیوں سے بلا شبہ کم تھی جو اس کی زندگی میں بہت آسانی سے آ سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کو اس سادہ سی، خاموش اور سنجیدہ لڑکی کی طرف کھینچتا تھا۔ یہ کیا کشش تھی؟ اسے پتا ہوتا تو اپنے آپ کو کب کا جواب دے چکا ہوتا۔ اس وقت بھی جب لگتا تھا وہ بھول چکی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وہاں ہے، وہ قدم بڑھانے اور وہاں سے جانے سے قاصر تھا۔ ایک تکلیف دہ خاموشی دونوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ شکریہ۔ بالآخر اس ایک لفظ سے یہ خاموشی توڑ کر امبر نے سیمینار روم کی طرف جانے کو قدم بڑھائے۔ آپ غالباً اس کے لیے واپس آئی ہیں۔ علی کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دیوار کے ساتھ رکھا بیگ اٹھا کر علی نے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے غالباً جلدی میں بھول گئی تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میری نظر پڑ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ واپس آئیں گی، اسی لیے رکا ہوا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ میرا بیگ ہے؟ بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے غالباً یہ سوال امبر کی آنکھوں میں اتنا واضح تھا کہ علی کی ذہانت سے چھپ نہ سکا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ جاننے کے لیے کہ یہ بیگ کس کا ہے اسے کھول کر دیکھنا پڑا۔ افتخار عارف کی کتاب پہ آپ کا نام لکھا تھا۔ اس کے اس طرح معافی مانگنے پر امبر کے چہرے پر جو انتہائی خفیف سی مسکراہٹ آئی، اس ایک مسکراہٹ نے علی کے دل کو کیسا باغ و بہار کیا۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، شکریہ بہت بہت۔ اس کمبخت شکریہ کے علاوہ نازنین تیرے پاس کہنے کو کچھ نہیں؟ علی کے باغ و بہار دل نے پھر اداس ہوتے ہوئے خاموش سوال کیا۔ آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے؟ جان کر خوشی ہوئی۔ افتخار عارف کو پڑھنے کا کبھی نہ جانے کیوں اتفاق نہیں ہوا اکا دکا اشعار کے علاوہ، لیکن اب پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے مہر دو نیم پر لکھے نام کے علاوہ اس کی انگلیوں کی پوروں سے آلودہ بار بار پلٹے گئے اوراق، کچھ اشعار پر لکھے گئے نشانات اور حاشیوں پر لکھے گئے نوٹ، وہ سب دیکھ چکا تھا۔ امبر کی یہ کتاب میٹرک کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن لانے پر ابا کا تحفہ تھی۔ 16 سال کی عمر سے لے کر اب تک نہ جانے اس نے اسے کتنی بار پڑھ ڈالا تھا۔ اس وقت بہت سی باتیں اس کے سر پر سے گزر جاتی تھیں، اور اب ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے معنی اور مطلب رگ جان سے قریب نظر آتے تھے۔ یہ کتاب اس کی سہیلی تھی، تنہائی کی ساتھی تھی، مسکراہٹوں کی رازداں تھی اور آنسوؤں کی سنگی تھی۔ اسے اپنے اس ہمدم و ہمراز کا علی نواز کے ہاتھوں میں جانا نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے بیگ ہاتھ میں سنبھال کر اس نے باہر کا رخ کیا۔ آپ اکیلی جائیں گی؟ اس کے باہر جاتے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر علی نے سوال کیا۔ امبر نے دروازے کے باہر دیکھا۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ جو ہری بھری پگڈنڈی ان کے اسکول اور ہاسٹل کا درمیانی راستہ تھی، عام حالات میں ہی اکا دکا لوگوں کی عادی تھی، اور اب تو جتنی سنسان اور ویران ہو چکی ہوگی امبر کو اندازہ تھا۔ اس ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے باوجود، کچھ دیر پہلے والے خوف اور بزدلی کے مظاہرے کے باوجود، اس نے اپنے سخت خول کے اس پار سے بڑی مضبوط آواز میں جواب دیا، جی میرا روز کا راستہ ہے، میں چلی جاؤں گی۔ آر یو شیور؟ میرا مطلب ہے آپ کو اس وقت اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے۔ جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے آگے قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد امبر بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ علی نے بیگ اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ باہر شام کا سایہ گہرا ہو چلا تھا۔ درختوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہوا میں ہلکی سی نمی اور سبزی کی خوشبو تھی، اور اس ہوا میں جھومتی پتوں سے بھری شاخیں جیسے کوئی سر جگا رہی تھیں۔ پگڈنڈی کے مانوس ٹیڑھے میڑے خد و خال پہ علی کی سنگت میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی امبر سر جھکائے حسب معمول چپ تھی۔ ایک وقت تھا جب اس خوشبو، اس نمی اور ہوا سے جھومتے پتوں کے سر تال کی وہ دیوانی تھی۔ بارش کے ساتھ پھیلتی سوندھی سوندھی مہک اپنے اندر گہری گہری سانسوں کے ساتھ اتارتی وہ گھنٹوں برآمدے میں کھڑی رہتی اور اکثر اماں کی ڈانٹ پر ہی اندر آتی تھی۔ اور اب جیسے فطرت کی خوبصورتی، خوشبو اور موسموں کے بدلتے رنگ بھی اسے سوچوں کے اس جال سے باہر کھینچ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جس میں اس کا وجود پور پور جگڑا تھا۔ اس وقت بھی اس کا دل اس خوشبو کے سحر سے بہت دور،
کراچی کے ایک گھر میں بیٹھے اپنے دونوں بچوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آج آپ اکیلی ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ آپ کی عزیز جان سہیلی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ خیریت؟ علی نے بالآخر خاموشی توڑی۔ وہ اپنے گھر گئی ہے، کچھ کام تھا۔ امبر کا جواب انتہائی مختصر تھا۔ اوہ اچھا، خاصا بولتی ہیں وہ۔ میرا مطلب ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کے حصے کا بھی وہی بول لیتی ہیں، آپ کو خواہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ امبر کے ہونٹوں پہ خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ واقعی اس وقت اگر وہ ہوتی تو اس پگڈنڈی کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت محبت والی، پرخلوص، بس ذرا بولتی زیادہ ہے۔ امبر کے جواب اور لہجے میں منیزہ کے لیے محبت بسی تھی۔ ذرا؟ علی نے بے اختیار حیرت سے آنکھیں پھیلا کر تڑپ کر کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر امبر نے اپنی اس ہلکی سی ہنسی پر بمشکل قابو پایا جو ہونٹوں پر مچلنے کو بےتاب تھی۔ آپ ہنستی نہیں ہیں، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس کے برابر سے ایک لمحے کے وقفے کے بعد آواز آئی۔ اف خدایا، یہ آدمی ہے کہ جادوگر جس کی آنکھوں سے اس کی دبائی جانے والی ہنسی بھی نہ چھپ سکی تھی؟ اس کے اس ذاتی سے سوال نے چند لمحے پہلے والی تھوڑی سی بے تکلفی کی قائم ہو جانے والی فضا پہ پھر کوہر کی تہ جما دی۔ میں ایسی ہی ہوں، اس میں کوئی بتانے یا پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ امبر کا سیدھا سپاٹ سرد لہجہ علی کو یہ باور کرانے کو کافی تھا کہ اسے اس کی بات بری لگی ہے۔ اس کا ہاسٹل آنے والا تھا، وہ ساتھ جس کا علی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اب چند گھڑیوں کا ہی مہمان تھا۔ ایسے میں امبر کا یہ اجنبی انجان لہجہ اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا۔ اور آپ برا بہت جلدی مان جاتی ہیں، نہیں پوچھوں گا کیوں؟ علی کے یوں انتہائی بے بسی اور معصومیت سے کہنے پر امبر کے وجود پر چھائی برف کی تہ لمحوں میں پگھل گئی۔ کندھے پر اپنا بیگ درست کرتے اس نے ایک لمحے کو اپنے سنگ چلتے اس دراز قد خوش شکل مرد کو دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ کیوں چل رہا تھا؟ سیکنڈری اسکول کی اجاڑ عمارت کے سناٹے میں اکیلا اس کی امانت سنبھالے اس کی راہ کیوں تک رہا تھا؟ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں ہزاروں سوال لیے اسے کیوں تکتا تھا؟ وہ بچی نہیں تھی۔ مرد کی ایک نظر میں کیا ہے، عورت کے لیے عمر کے کسی بھی حصے میں سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ علی کی نظر میں اس کے لیے احترام تھا، عقیدت تھی، خلوص تھا، اور شاید نہیں، یقیناً محبت تھی۔ یہ نظر پاک، صاف اور معصوم تھی۔ اس نظر کے سوال غلیظ نہیں تھے، جواب عامیانہ نہیں تھے۔ مگر کیوں؟ آخر وہ کیوں؟ وہ ان سوالوں کا کوئی جواب دے سکتی تھی بھلا؟ اس کا ہاسٹل آ گیا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے ملگجے اندھیرے میں یہ وسیع عمارت تنی کھڑی تھی۔ دور گیٹ پر بیٹھے چوکیدار کا ٹرانسسٹر حسب معمول فضا میں سندھی موسیقی کی مدھر تانے بکھیر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوتی ہوا کا ایک تیز جھونکا آس پاس کھڑے دیوزاد درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر ان دونوں کے آس پاس بکھر گیا۔ خنکی کے احساس کے ساتھ ہلکی سی جھرجھری لے کر امبر نے ہوا سے چہرے پر بکھر جانے والے بال ہاتھوں میں سمیٹ لیے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، خاموش، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہیں بہت بول رہی تھیں، سوال کر رہی تھیں، جواب چاہ رہی تھیں۔ امبر نے پلٹ کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، اسے اندر چلنا چاہیے۔ اس کی پوچھتی کھوجتی نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیگ علی کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو تکلیف تھی، شکریہ بہت بہت، اس نے دھیمے سے کہا۔ مائی پلیجر اینڈ آئی مین اٹ، علی کی بھاری خوبصورت آواز آئی۔ ویسے سوچ رہا ہوں کہ یہ بیگ آپ سے ادھار لے لوں، یہ اتنا ڈھیر سارا شکریہ سنبھال کر رکھنے کے لیے۔ بہت سنجیدگی سے کہی گئی یہ بات امبر کے چہرے پر پھر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ امبر نے پلٹ کر ہاسٹل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا، وہ جانتی تھی۔ ایک بات اور، علی کی آواز پر اس نے رک کر لمحہ بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس سے 5-6 قدم دور کھڑا تھا۔ ہوا میں اڑتے بالوں میں حسب عادت انگلیاں پھیر کر پیچھے کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، آپ مسکراتی بہت کم ہیں، لیکن جب مسکراتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پگڈنڈی پر واپس ہو لیا۔ امبر وہیں کھڑی رہ گئی، شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں اس ادراک اور احساس کے ساتھ کہ ابھی ابھی جو بات وہ کہہ گیا ہے وہ بات اسے بری نہیں لگی۔ بس کرے نا آپا، ہو گیا نا۔ بینا نے کوئی تیسری بار آپا کے ہاتھ جھٹک کر دور ہٹائے تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ بالآخر بینا کا ایک ایسا رشتہ آیا تھا جس پر اس نے کوئی بڑے بڑے اعتراضات نہیں اٹھائے تھے۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ لڑکے کا چھڑا چھاٹ اور دبئی میں ہونا تھا۔ والد انتقال کر چکے تھے اور والدہ اپنی اکلوتی شادی شدہ بیٹی کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی تھیں۔
لوگ بہت سیدھے سادے اور رکھ رکھاؤ والے تھے۔ جب بینا کو دیکھنے آئے تو بینا کے علاوہ انہوں نے کسی اور بات میں کسی خاص دلچسپی یا قریت کا اظہار نہیں کیا، خاص طور پر گھر بیٹھی طلاق یافتہ بہن کے بارے میں۔ عام خواتین والی کوئی ٹیڑھی بات یا چپتا جملہ کہنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ ایک موقع پر امبر کا ذکر نکلا اور اماں نے دبی آواز میں اس کی طلاق کے حوالے سے صفائی دینی چاہی، تو فرید کی امی نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ان کا لرزتا ہاتھ تھام لیا اور نرم آواز میں صرف اتنا کہا، میں جانتی ہوں بہن، میں بھی بیٹی والی ہوں، یہ تو سارے نصیب کے کھیل ہیں، اور نصیب میں کسی کا کیا دخل۔ آپا اور اماں تو ان کی اس بات پر یوں بھی وارث صدقے ہو گئی تھیں، لیکن بینا کے لیے ان اچھی اور میٹھی باتوں سے زیادہ زندگی برتنے اور جینے کے لیے کچھ اور چیزوں کی زیادہ اہمیت تھی۔ اب دبئی والے کے پاس وہ سب نہ ہوتا تو کس کے پاس ہوتا؟ یوں اس نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، اور آج وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ اماں کے تشکر اور شکر گزاری کے نفل ختم نہ ہوتے تھے، اور آپا کی بینا کے حوالے سے فکریں۔ اپنی شادی کے ذکر سے لے کر رشتہ آنے تک اس کا جو تحکمانہ اور زور آور رویہ رہا تھا، اس نے ان کے دل میں بینا کی آنے والی زندگی کے لیے اندیشے بٹھا دیے تھے۔ کیسے ہوگا گزارا اس لڑکی کا؟ وہ ہول کر سوچتی۔ ذرا سے خلاف معمول بات ہو جانے پر اس کی جو تیوریاں چڑھتی تھیں تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ ہر بات اپنی پسند اور اپنے انداز سے کرانا اور کروانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کا بات بے بات چڑچڑانا اور باتیں سنانا اب کسی کے لیے نئی بات نہیں رہی تھی۔ ابا تو اب اس سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ ان سے بینا کا اتنا واسطہ پڑتا تھا، لیکن اماں کو بھی وہ ذرا ذرا سی بات پر آڑے ہاتھوں لے لیتی تھی۔ بہزاد کا تو خیر ذکر ہی کیا، لیکن شہزاد بھی اس کی شہزور فطرت کے سامنے اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اور آپا، وہ کس گنتی میں تھی؟ شفیق سی محبت بھری آپا کو تو وہ یوں جھڑک دیتی تھی جیسے کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کو آنکھیں دکھا دے۔ اماں نے کہا ہے بینا کہ وہ لوگ سیدھے سادے سے ہیں اور ابھی صرف رشتہ ہی لے کر آ رہے ہیں، کوئی رسم وغیرہ تو بعد میں ہوگی، بہت زیادہ تیاری۔ آپا نے سنگھار میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے محتاط لہجے میں بات شروع کی ہی تھی کہ بینا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کرا دیا۔ آپا، میں جانتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، خواہ مجھے سبق رٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اچھے بھلے میرے بالوں کا ہاتھ پھیر پھیر کر آپ نے بیڑا غرق پہلے ہی کر دیا ہے، اب کیا ہے؟ کیسی اچھی بیک کامبنگ کی تھی میں نے، حشر کر دیا۔ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بس کام بگاڑنا جانتی ہیں۔ آخر کے دو جملے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بظاہر بڑبڑا کر کہے، لیکن آپا کے کانوں تک ایک ایک لفظ منو ان پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اماں کے بیجا لاڈ پیار، بدتمیزیوں پر درگزر، زبان درازی پر چشم پوشی اور گھر کے جملہ معاملات کا بلا شرکت غیر طویل عرصے سے مالک و مختار ہونے نے بینا کو جہاں پہنچا دیا تھا، وہاں سے اس کا پلٹنا اب ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور تھا۔ خدایا، تو ہی اس کشتی کو پار لگانے والا ہے، ہماری عزت رکھنا معبود۔ دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے انہوں نے صدقے دل سے دعا مانگی۔ اگربتی کی خوشبو سے مہکتے کمرے میں آفاق بالکل خاموش دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ کچھ تھکن تھی، کچھ اداسی، کچھ تاسف اور کچھ پچھتاوے۔ جانے والوں کی خبر تو یوں کسی کو بھی نہیں ہوتی، لیکن ابو جس طرح سوتے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اس سے سب آج تیسرے دن بھی عجیب سی بے یقینی کا شکار تھے۔ اندر زنانے سے یکایک پھر آہوں اور سسکیوں کی صدا بلند ہوئی تو اس نے کسمسا کر پہلو بدلا اور جیسے لاچاری سے سر جھکا کر گھٹنوں میں دے دیا۔ کیا کرے وہ؟ امی اور بہنوں کو پچھلے 3 دن سے اکیلے سنبھال سنبھال کر اس کی اپنی حالت دگردوں ہو گئی تھی۔ انتقال کے دن سے لے کر اب تک جیسے وہ اندر باہر کے انتظامات سنبھالنے کو گھن چکر بنا ہوا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا حقیقتاً پہلا موقع تھا جب وہ تنے تنہا اتنے بڑے مرحلے کو بھگت اور سنبھال رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کو ذرا ذرا سے کام میں بھی اپنی پشت پر دیکھنے اور ماں کو چھٹاک بھر کی محنت پر وارث صدقے ہوتے دیکھنے کی عادت تھی۔ اب باپ تو تھا ہی نہیں اور ماں خود حال سے بے حال تھی تو اس کی خبر گیری کیا کرتی۔ ابو جاتے وقت تک اس سے ناراض تھے، اس کی اس سے خوب خبر تھی۔ ان کی زندگی میں تو اس ناراضگی کو وہ نہ کبھی خاطر میں لایا اور نہ ہی کبھی انہیں حق بجانب سمجھا۔ اس کے طلاق ہو جانے میں اس کا قصور ہی کیا تھا؟ جو بہو وہ بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائے تھے، اسے تو خوش رہنے کو شاید ہیرے جواہرات کے نوالے چاہیے تھے۔ سمجھانا تو اسے چاہیے تھا، ناراضگی تو اس سے ہونی چاہیے تھی۔ امی اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ طلاق کے بعد امبر کے گھر نہ صرف گئے تھے بلکہ گھنٹوں اس کی دہلیز پر کھڑے رہ کر اور پھر اپنا سا منہ لے کر ناکام و نامراد پلٹنے پر اپنے ساتھ ان کی بھی سبکی کروائی تھی۔ واہ، یہ اچھی رہی۔ اس وقت اس نے بارہا سلگ کر سوچا تھا، اس بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، اور ان کی اولاد کا اس بچی نے جو جینا حرام کیا ہوا تھا
وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ ابو نے کچھ عرصے بعد جو خاموشی کا بوجھ لادا تھا اس سے پھر وہ مر کر ہی ہلکے ہوئے شاید۔ آخری وقت تک وہ اپنی پوتی اور پودے کو ایک نظر دیکھنے کو ترستے چپ چاپ چلے گئے۔ اس نے تو صفاکی کی انتہا کر دی تھی اس معاملے میں۔ اگر وہ چاہتا تو کیا اسے باپ سے اپنے بچوں کو ملوانے سے کوئی روک سکتا تھا؟ مگر وہ چاہتا تب نہ۔ جس پیاری بہو کے لیے مرے جا رہے تھے اسی کے پاس جائیں دوبارہ؟ اس وقت تو بڑی آس کے ساتھ بھاگے دوڑے پہنچ جاتے تھے ہر دوسرے دن۔ باپ کی اداسی اور تڑپ کو کیسا جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا اس نے دلگیری سے سوچا۔ اور آج وہ ابو نہیں رہے تھے۔ وہ ناراض تھے، شاکی تھے یا دکھی تھے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ زندگی گزار گئے تھے۔ آفاق کو زندگی گزارنی تھی جو ابو کے سہارے کے بغیر کتنی کٹھن گزرنی تھی، اس کا اندازہ اس سے ان 3 دنوں میں ہی بخوبی ہو گیا تھا۔ آگے کیا ہوگا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ فی الوقت تو وہ گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھا، صرف اندر سے آتے اپنی ماں کے بین سن رہا تھا۔